السلام علیکم سر جی، مریم نواز صاحبہ کا آغاز دیکھیں، کس طرح وہ گفتگو کر رہی ہیں، کس طریقے سے نواز شریف صاحب سے وہ ہدایات لیتی ہیں اور کس طریقے سے وہ بات کرتی ہیں۔ لائیو ہے، تھوڑا سا 5 منٹ دیکھیں، اس کے اوپر پھر بعد میں تبصرہ بھی کرتے ہیں کیا ہے، لیکن یہ گفتگو سننے والی ہے، ریئلی سننے والی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے پہ الزام لگتا ہے، میں ٹی وی دیکھتی ہوں، ہنستی بھی ہوں کہ ٹک ٹاکس بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا کوریج ہو رہی ہے اور کیمراز ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ بھی سنو، چاہتی ہوں فیلڈ سے کہ آپ ہسپتال سے اپنے گھروں 130 اپنے ادویات کمفرٹ زون سے، مفت اپنے ملیں گی۔ گھروں سے باہر نکلیں، کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنے، آپ کی بھی ویڈیوز بنے، آپ کی بھی کوریج ہو، آپ بھی خدمت کے لیے نکلیں، لیکن اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، دن رات خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ جذبہ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب میں عوام کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے وہ 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پتا چلے۔ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دینا، ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے، لیکن اس کے لیے فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے، اس میں یہ خدمت لو جی کرنی خبر پڑتی ہے، ہے، آندھی ہو 32 طوفان ہو، ہسپتال دھوپ آج ہو، سے کام چھاؤں ہو، کریں گے۔ باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر۔ اور میرا آج میں اس بات پہ بھی بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں اور میں اعلان بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے رورل ایریاز کے لیے ہیں لارجلی، لیکن ہم 200 سی ایم کے کلینکس آن ویلز جو ہیں ہم وہ اربن سینٹرز کے لیے لے کر آ رہے ہیں، تاکہ امیر آدمی تو ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی ہے، زکام ہے، بہت کھانسی ہے، بخار ہے، انقلابی یہ ہو گیا، سلسلہ آ ہے جاؤ۔ جی، بہت۔ ڈاکٹرز گاڑی پکڑتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، ان کی فیس بھی دے دیتے ہیں، لیکن غریب بیچارہ یہ نہیں کر سکتا، اس کو بی ایچ یو جانا پڑتا ہے، اس کو آر ایچ سی جانا پڑتا ہے، اس کو ٹی ایچ کیو جانا پڑتا ہے، اس کو روزانہ پی گھر ایچ سے کیو نکلنے جانا سے پڑتا پہلے ہے، اور نواز پوری شریف سے رات ہدایات لے کر ہاسپٹل میں جا کے نکلتی ہوں۔ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو چیف منسٹر کے 200 کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کی ڈور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کلینک آن کریں گے ویل، انشاءاللہ۔ گھر گھر آپ کے ہسپتال پہنچے گا جی، اور پھر گھر گھر ہسپتال پہنچے گا۔ مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وی آر ریڈی ود فری میڈیسنز، جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فری ادویات بھی عوام کی بند کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا، ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، چند سال پرانی بات ہے، جب کینسر کے پیشنٹس جو ہے جب ان کی ادویات بند کی گئیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارا وہ فری میڈیسنز کو ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے بلکہ ڈور سٹیپ پہ جا کر آپ کی جو سٹاک ہے فری میڈیسنز کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا۔ اور میں نے علی جان کو کہا، میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے، اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے ہیں، تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-2.5 ارب کا منصوبہ تھا جس میں کینسر کے پیشنٹس کو ادویات ملتی تھی، ہم نے اس کو بڑھا کے 6 ارب سے بھی زیادہ کر دیا، اور ہم نے اس کے اندر اور بھی کینسر پیشنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کینسر کی میڈیسنز، ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا الحمدللہ۔ تو وہ بھی آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کے فری میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوگی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے۔ آپ اگر کچھ بن گئے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں، بن رہے ہیں، لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی تمام 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس اکراس پنجاب، تمام رورل ہیلتھ سینٹرز جو کہ چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اکراس پنجاب 300 ہیں، 300 کے 300 6 ماہ کے اندر اندر ہم پورا ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عوام کو ماشاءاللہ، نہیں بڑی بلکہ میں میڈیا کو بھی بات مبارکیں کرنا ہیں چاہتی سب کے ہوں لیے کہ کہ جناب اتنے یہ انقلابی سارے کام پروگرام بہت لے کے جلد مریم انشاءاللہ نواز چل ہو رہی ہیں، جائے گا۔
اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی انتظامیہ مجھ سے کہتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک ایک کر کے کام کرو تاکہ ہم جو ہے نا سنبھالا دیں. تو مریم نواز کہہ رہی کہ میں 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اپنی ساری رپورٹ نواز شریف صاحب کو دیتی ہوں اور ان سے پھر اگلے دن کی ہدایات لیتی ہوں. کھانے پہ وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. باپ بیٹی کا رشتہ تو سر یہ ہے نا, نواز شریف انتظار کرتا ہوگا اور مریم نواز بڑے شوق سے باپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہوگی. اے کوئی ٹیرین دا ابو تو نہیں نا. اوئے ہوئے, وہ لکھا ہوا تھا 8 مہینے سے نہ عمران کو بچے ملنے گئے ہیں نہ عمران بچوں کو ملنے گیا ہے. دیکھ لیں جیل میں تو وہ ملنے نہیں جاتا لیکن کوئی بھی نہیں آیا اس کو. یہ دنیا میں سزا ہے جو اس کو مل رہی ہے, سزا ہے جو اس کو مل رہی ہے. اچھا جی, اگلی خبر آئیں جی. وہ اب یہ سارے آہستہ آہستہ کر کے عمران اسماعیل نے بھی کہہ دیا ہے اور فواد چودھری نے بھی کہ اسی تے جی پی ٹی آئی چھڈی ہی نہیں سی. تے جڑا پی سی ہوٹل میں خود ویڈیو بنائی سی فواد چودھری استحکام پاکستان پارٹی دے وچ تو آیا بیٹھا سے, وہ مذاق سی, آپ کا مذاق تھا وہ. عمران اسماعیل صاحب آپ نے تو تحریک استحکام پارٹی کا عہدہ بھی لیا تھا. اب چونکہ وہ پارٹی بھی فیل ہو گئی ہے اس لیے اب وہ پارٹی بھی آپ چھوڑ رہے ہیں. آپ لوٹے ہیں, لوٹے بہت بڑے. آپ وہ ہیں دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کہیں کا بھی نہیں ہے. آپ کو لیتا کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے, میں آپ کو صحیح بتا دوں, فواد چودھری نے کوشش کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں چلا جائے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے کہ لوگوں نے کہا, جو قریبی اندرونی لوگ تھے, زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ایس لوٹے نو نہیں لینا کیونکہ یہ بہت بکواس کرتا رہا ہے زرداری کے بارے میں, بلاول بھٹو کے بارے میں, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں. تو پارٹی کے اندر سے وہ اختلاف آئے کہ ان کو ہم نے نہیں لینا, ان کو نہیں لینا. جیسے شیخ رشید صاحب جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی نا تو شیخ رشید صاحب پرویز مشرف کے اتنے قریب ہو گیا سگار 2 روپے کے سگار کے چکر میں, تو وہ وہاں پہ نواز شریف کی دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا کہ جب وہ جیت کے بھی واپس آنے لگا نا, نواز شریف نے کہا نہیں ہون نہیں, میں آپ کو نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. تو کچھ لوگ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی پارٹی ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. جتھوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. ٹھیک ہے, پھر اسی جگہ پہ یہ آئیں گے, عمران خان کے یہ ساتھی بنیں گے وہاں. اب یہ آن ویل جو ویل والا ویل گھر کا حساب ہے نا, ہسپتال, یہ آپ کو گھروں میں لوگوں کو ہسپتال کی سہولت دے رہے ہیں. کوئی جو ہسپتال نہیں پہنچ سکتے, یہ وہ ایئر ایمبولینس کا بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے افتتاح کر دیا ہے. سر جی مریم نواز کے چوکے چھکے چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, سب سے آگے جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ. اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ نواز شریف کا بھی ریکارڈ توڑے گی, شہباز شریف کا بھی ریکارڈ توڑے گی. تو ویسے عثمان بزدار دا کیڑا ریکارڈ ہے جڑا توڑنا ہے, وہ تو ہے خاموشی دا ریکارڈ. عثمان بزدار کہندا جی میں کنا چلاواں گا تو آواز ادھر جائے گی, کیسا. اور عمران خان بدتمیز کہتا تھا یہ وسیم اکرم پلس ہے. او مائی گاڈ, دیکھ لیں یہ حالات ہوتے ہیں. سر جی جو ملک کو سنوارنا چاہے نا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جس طریقے سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے, اگر اس میں آرمی مداخلت نہیں کرتی اور اگر فتنے کو قابو کر لیا جاتا ہے. ایک کمزور پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو مناؤ. کل بڑا اچھا عرفان صدیقی نے کہا جی وہ ہمارے ساتھی ہیں, وہ ہمیں تیر اور گولے بھی چلائیں گے نا تو وہ ہمیں پھولوں کی طرح لگیں گے. بڑی اچھی بات کی ہے مولانا صاحب, آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. کل آپ نکال رہے ہیں ریلی کراچی میں, کس چیز کی کراچی میں کس چیز کی ریلی؟ وہاں پہ کون سی آپ کے 100 سیٹیں تھیں تو 100 میں سے 2 رہ گئی ہیں. اور پھر 9 مئی کی ریلی, 9 مئی کی ریلی تو پی ٹی آئی کے خلاف ہونی چاہیے پشاور میں. وہ ویسے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ریلی جو ہے نا وہ پورس کے ہاتھی کی طرح الٹا عمران خان کے خلاف جائے گی. ہونے عمران خان مولانا فضل الرحمان کی تقریر پہ یہ پی ٹی آئی والے تالیاں بجا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے نہیں, سنی تحریک والے, ان کا تو نام ہی ایک نہیں ہے, جیسے ٹیرین کے ابو کا کوئی نام نہیں ہے.
او مائی گاڈ، یہ ایسی تحریک انصاف بھی ایسی عبرت کا نشان بن گئی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ وقت دور گزر جائے گا تو لوگ کہیں گے ہاں یار ایک رنگیلا وزیر اعظم آیا سی، انہوں بٹھایا گیا سی، پلیٹ چ رکھ کے دتا گیا سی، لیکن وہ اتنا نلیک سی کہ وہ انہوں نہیں سنبھال سکا، وہ پلیٹ چ رکھا ہوا بھی نہیں کھا سکا، وہ دیکھو بھی کتا شیرو کھا گیا انہوں۔